ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دجال کو قتل کس جگہ پر کیا جائے گا۔ شام کی کوسا نمی بستی میں جب دجال پہنچے گا، جسے اس وقت تل جبل ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں سے وہ اردن کی طرف بڑھے گا اور وادی الخور تک پہنچے گا، پھر فلسطین کی طرف جائے گا اور مقام لد تک پہنچے گا، اور وہاں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کر دیں گے۔ اب ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دجال کے پیروکار کون ہوں گے، کون سے لوگ دجال کا ساتھ دیں گے۔ جس وقت دجال ایران سے نکلے گا، اس وقت مختلف قسم کے لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ نمبر 1، کفار۔ سب سے زیادہ پیروکار دجال کے کفار ہی ہوں گے۔ اللہ اس کے ہاتھ پر کچھ غیر فطری چیزیں ظاہر کر دے گا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نمبر 2، یہودی۔ بطور خاص ایرانی شہر اصفہان کے 70,000 یہودی۔ مسلم شریف میں یہ روایت آئی ہے کہ جب دجال اصفہان کی بستی یہودیہ سے نکلے گا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ نمبر 3، بہت سے ایسے لوگوں کی تعداد ہوگی جن کا ایمان پختہ نہیں ہوگا، ایسے مسلمان وہ اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے، جن میں زیادہ تر دیہاتی جہلا، عورتیں اور بچے ہوں گے۔ نمبر 4، ترک۔ دجال کے اکثر پیروکار یہود، عجمی، ترک اور بہت سے دیہاتی اور عورتیں شامل ہوں گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، اس کے پیچھے ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے تہ بتہ ڈال کی طرح ہوں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سے کہا ہے، ان کے نزدیک بظاہر ہوتا ہے کہ وہ ترک ہیں جو دجال کے سپورٹر ہوں گے۔ دوسری روایت میں وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان ترکوں سے نہ لڑیں گے جن کے چہرے تہ بتہ ڈالوں کی طرح گول مٹول ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لوگے، جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک موٹی پھیلی ہوئی ہوگی، ان کے چہرے تہ بتہ ڈال کی طرح ہوں گے۔ نمبر 5، ایرانی اجمی۔ اس طرح خوزستان اور کرمان کے اجمی ہوں گے جو کہ ایرانی علاقے ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے ایماندار لوگ بہت کم ہوں گے، دنیا کی اکثریت اس وقت دجال کے پیروکار ہوگی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دجال کی طاقت۔ وہ ایک جابر بادشاہ کی شکل میں ظاہر ہوگا جو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر ربوبیت کا دعویٰ کر دے گا، جس کی جاہل عوام پیروی کر لے گی، لیکن اللہ کے نیک بندے اس سے دور رہیں گے۔ دنیا میں وہ مقامات مقدسہ کے سوا ہر جگہ جائے گا، 40 دن تک اس روئے زمین پر رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر باقی دن تمام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح وہ کل ملا کر 1 سال 2.5 مہینے اس روئے زمین پر رہے گا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں مومن اس سے دور رہے گا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال سے دور رہنا ممکن ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آیا ہے کہ جو شخص تم میں سے دجال کو پائے تو پھر اس کو چاہیے سورہ کہف کی شروع کی آیتیں اس پر پڑھے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی سورہ کہف پڑھنے سے آدمی اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔